بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ حضرات نے اس کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ حضرات اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ مٹی سونا بن جائے گی، اور اگر آپ حضرات کنکر کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ کنکر ہیرا بن جائیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر مٹی کو ہاتھ لگایا جائے تو مٹی سونا بن جائے، اور کنکر کو ہاتھ لگایا جائے تو کنکر ہیرے بن جائیں۔ جی ہاں عزیز دوستو، بڑا ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات نے اس کو کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو جو ہم بتا رہے ہیں وہ گارنٹی سے بتا رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سونا بن جائے گی، کنکر کو ہاتھ لگایا تو وہ ہیرے بن جائیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، مگر جس طرح سے یہ وظیفہ بتایا جائے اسی پر عمل کرنا، جو بات بتائی جائے اس پر عمل کرنا، پھر آپ حضرات دیکھنا، ہاں کسی نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ بڑا ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات نے اس کو کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو آپ حضرات کو مزہ آ جائے گا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور اسی وظیفے کے تعلق سے ہم آپ حضرات کو کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش کریں گے۔ آپ حضرات کو ایک واقعہ سنائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان تھا، بڑا غریب تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے جو وہ اپنے بدن کو ڈھانپ لیتا، اپنے بدن کو ڈھک لیتا۔ پیارے عزیز دوستو، ہوتا یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، یعنی کہ دھول سے، مٹی سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے، اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہے۔ عزیز دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، تو مٹی کے اندر کیوں لیٹا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کوہ طور پر۔ تو اس نے جیسے ہی سنا تو وہ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، آپ اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی سے میری بات عرض کر دینا اور کہنا، اے مالک و مولا، مجھے اتنا غریب کیوں رکھا گیا ہے؟ میں اتنی غربت میں کیوں ہوں؟ میرے پاس کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے معلوم کر کے آنا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ رب العزت سے معلوم کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور شخص ملتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ پیارے عزیز دوستو، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اس شخص نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی زیادہ امیر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت ہی مال و دولت سے نوازا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرنا، اے مالک و مولا، مجھے اتنا مال و زر کیوں دیا گیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال و زر کم ہو جائے، میں اپنے مال و زر کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے کہنا کہ میں اپنے مال و زر کو کیسے کم کروں؟ میرے مال و زر میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کم ہو جائے تاکہ میں اچھے سے اپنے مال و دولت کو سنبھال لوں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکوں۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں اللہ رب العزت سے معلوم کر کے بتائیں گے۔ عزیز دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی بات سن کر کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پاک پروردگار عالم مالک و مولا، کہ جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے ایک شخص نے ایسے کہا کہ اے موسیٰ، پاک پروردگار عالم سے معلوم کرنا کہ مجھے اتنی غربت کیوں دی گئی ہے، مجھے اتنی غریبی کیوں دی گئی ہے، اور آخر میرے پاس کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی میں آگے بڑھا، ایک شخص ملتا ہے، ایک انسان ملتا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرنا کہ یہ میرا مال کم ہو جائے۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب تم جاؤ تو جانے کے بعد جو تمہیں انسان بعد میں ملا تھا، یعنی کہ جو انسان بہت ہی زیادہ امیر تھا، اس سے کہنا کہ تم اللہ کی ناشکری ادا کرو، اللہ کا شکر ادا مت کرو۔ جب تم ناشکری ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال و زر میں کمی عطا فرما دے گا، تمہیں مال و زر عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو اس کا جواب ہو گیا، اور جو پہلے شخص مجھے ملا تھا جس کے پاس کپڑے پہننے تک کو بھی نہیں تھے، جو بڑا غریب آدمی تھا، اے مالک و مولا، اس کا کیا معاملہ ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ تم اس سے کہنا کہ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنے والا بن جا، تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کر، تو جتنا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی تجھ کو عطا کرے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، سننے کے بعد آپ کوہ طور سے آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کو وہی امیر شخص مل گیا، وہ انار کھا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی ملا، کہا، حضور، آپ نے اللہ رب العزت سے معلوم کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امیر آدمی، اے مال و زر رکھنے والے آدمی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تو اس کی ناشکری ادا کرنا شروع کر دے۔ اگر تو اس کی ناشکری ادا کرنا شروع کر دے گا تو اسی دن سے ہی اللہ رب العزت تیرے مال و زر میں کمی عطا فرما دے گا، یعنی کہ تیرے مال و دولت میں کمی کر دوں گا۔ کہا، تو ناشکری ادا کیا کر، تبھی تیرے مال و دولت میں کمی ہوگی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو فوراً کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، مجھے بہت ہی زیادہ مال و زر دیا ہے، میں اپنے رب کی ناشکری کیسے کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور زیادہ ادا کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اور اس کے ہاتھ سے انار گرتا ہے، اللہ اکبر، انار زمین پر گرنا تھا اور انار کے دانے نکل کر زمین پر بکھرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک دانے کو ہیرا بنا دیا۔ دیکھیے، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انار تو کیا، مٹی کے کنکر کو بھی ہیرا بنا دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلنے کے بعد اس انسان کے پاس پہنچتے ہیں، اس آدمی کے پاس پہنچتے ہیں جو مٹی پر لیٹا ہوا تھا، دھول سے اپنے بدن کو ڈھانکے ہوئے تھا۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں، اے انسان، تو مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، اٹھ جا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تو میرا شکر ادا کیا کر، میری عبادت کیا کر، تو میں تجھے خوب مال و زر عطا کروں گا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے خوب مال و زر دے گا۔ وہ یہ سن کر کہتا ہے، اے موسیٰ، جس رب نے
مجھے نہ تو دولت نہ مال دیا، نہ پیسہ دیا، نہ تو مجھے پہننے کو کپڑا دیا، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور کہا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مال و زر نہیں دے گا۔ عزیز دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ حضرات کو ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگر آپ حضرات نے اس کو کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کرنے کے بعد اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور نماز پنجگانہ ادا کیجئے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیجئے گا، شریعت مصطفیٰ پر چل کر دیکھیے گا، پھر آپ حضرات دیکھنا، اگر آپ حضرات مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ سونا بنے گی، اگر کنکر کو ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہیرا بن جائے گا۔ مگر شرط یہی ہے، پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہوگا۔ جب اپنے رب کو راضی کر لو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام دلی تمنائیں، تمام نیک مقصد کو پورا فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت مصطفیٰ پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، گناہوں سے بچائے، زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔